نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پڑھیے. سامان ذی وقار خراج عقیدت اور خراج تحسین اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مہمانان ذی وقار کو کہ جو آئے اور اس محفل پاک کی رونق کو دوبالا فرمایا. مقام تمہید میں یہی دعا ہر سال دہراتا ہوں کہ وہ قاضی الحاجات آپ کے گھروں میں جانے سے پہلے آپ کی حاجت روائی فرمائے. نبی آخر الزماں اپنی رحمتوں کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت تا قیامت رکھیں اور ان اولیاء کی فیض و برکات ہم سب کے قلب و حال کی کھیتیوں کو سیراب کرتے رہیں. زبان ذی وقار میں نے آپ کی خدمت میں سورہ والعصر کی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ان آیات کریمہ کے ذیل میں رہتے ہوئے آج موضوع کو تبدیل کرتے ہوئے مجھے جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے اساس امامت ولایت. توجہ ہے آپ کی؟ اساس امامت یعنی امامت کی بنیاد کیا ہے، امامت کی روح کیا ہے، امامت کا مرتبہ کیا ہے، امامت کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، امامت کی کیمیکل کمبینیشن کیا ہے اور امامت کا سورس آف اوریجن کیا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے. یہ وہ تمام کچھ نکات ہیں جن کو اشارتاً اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہوئے مجھے آپ کی دعاؤں کا مستحق بننا ہے. سامان ذی وقار اسی ضمن میں سورہ والعصر کی آیات کو ہدیہ کیا جن آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے زمانے کی قسم اٹھائی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق پر قائم رہے اور صبر پر قائم رہے. توجہ ہے آپ کی؟ سامان ذی وقار سوشیولوجی کے مضمون کے تحت، عمرانیات کے مضمون کے تحت اس دنیا میں مقصد انسان تخلیق کے حوالے سے 4 ہی قوانین پیش کیے گئے ہیں. سوشیولوجی کے سبجیکٹ میں انسانی تخلیق سے متعلق جو اصول وضع کیے گئے وہ 4 ہی طرح کے ہیں. پہلا قانون جو انسانی تخلیق سے متعلق ہے وہ ہندو مت کا نظریہ اواگون ہے یا نظریہ کرما ہے، جس کے مطابق یہ دنیا ہی دار الجزا و سزا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دنیا نہیں ہے، کسی جنت کا تصور نہیں ہے، کسی جہنم کا تصور نہیں ہے. جو اچھا برا ہونا ہے انسان کے ساتھ دنیا ہی میں ہوگا. ہندو مت کے اس نظریے کے مطابق اگر تم اس دنیا میں اچھے کام کرو گے تو اپنی اگلی پیدائش میں، اپنی اگلے جنم میں تم ایک اچھے روپ میں ظاہر ہوگے، اور اگر تم برے کام کرو گے تو پھر اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اگلی پیدائش میں، اپنے اگلے جنم میں تم ایک بری صورت میں ظاہر ہوگے. سو یہی دنیا دار الجزا و سزا ہے. اس کے بعد کسی اور دنیا کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہ جنت کا کانسیپٹ نہ جہنم کا کانسیپٹ. تو یہ ہے عقیدہ اواگون یا عقیدہ کرما جس کو ہندو مت نے پیش کیا. اور سوشیولوجی کے سبجیکٹ میں عمرانیات کے مضمون کے تحت جو انسانی تخلیق کا دوسرا بنیادی قانون پیش کیا گیا وہ مہاتما گوتم بدھ کا ہے. گوتم بدھ کا نظریہ ترک خواہشات ہے. یہ نظریہ آج کل مغرب کے نوجوانوں میں بہت مقبول ہو رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ برما کے اندر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا تو وہاں کے رہنے والوں اور مہاتما گوتم بدھ کے پیروکاروں نے اپنے ہی پیشوا کے نظریات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اور اس کے اصولوں کو تار تار کر کے رکھ دیا. بہرکیف گوتم بدھ کا نظریہ ترک خواہشات یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں خوشیوں سے بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، غم بہت زیادہ ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ تمہیدی کلمات ہیں. دکھ بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، تکلیفیں بہت زیادہ ہیں اور آسانیاں اور خوشیاں بہت تھوڑی ہیں. تو اگر تم چاہتے ہو
کہ اس دنیا کے اندر تم پریشانیوں سے نجات حاصل کر لو، مصیبتوں سے نجات حاصل کر لو، تو اس کا آسان حل ہے کہ تم خواہش کرنا ہی چھوڑ دو. نہ خواہش ہوگی نہ تمہیں دکھ اٹھانا پڑے گا، نہ خواہش ہوگی نہ تکلیف ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ بلا ہوگی نہ وبا ہوگی، تو خواہشات کرنا ہی چھوڑ دو. لیکن گوتم بدھ کا نظریہ ترک خواہشات ہم اس لیے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ترک خواہش کی خواہش کرنا یہ بھی تو ایک خواہش ہے. توجہ ہے آپ کی؟ خواہشات کو ترک کر دینے کی خواہش کرنا یہ بھی تو ایک خواہش ہے. تو انسان کبھی خواہشات سے باہر نہیں رہ سکتا، اسے خواہشات کے حصار میں رہ کر اپنی دنیا بسانی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو پہلا نظریہ ہندو مت کا نظریہ اور دوسرا نظریہ مہاتما گوتم بدھ کا نظریہ. تو یہ دو قانون ہو گئے. اور اب سوشیولوجی میں، عمرانیات میں انسانی تخلیق سے متعلق، مقصد تخلیق سے متعلق ایک تیسرا نظریہ پیش کیا جو اہل مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اہل مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام. اس قانون کے مطابق یہ دنیا لوٹ کا مال ہے، جیسے چاہو کماؤ، جیسے چاہو کھاؤ، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بائی ہک اور بائی کروک، جائز ناجائز طریقے سے مال کماؤ. تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بس مال کمانا ہے. جیسے بھی کماؤ، جس کو مرضی پیچھے چھوڑو، جس کا مرضی حق مارو، لیکن مال اکٹھا کرو، کھاؤ پیو اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. سو یہ اہل مغرب کا پیش کردہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جو فقط دولت کے ارد گرد گردش کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو تین نظام ہو گئے. اب سوشیولوجی کے سبجیکٹ میں عمرانیات کے مضمون جو چوتھا نظریہ پیش کیا گیا وہ اہل مشرق کا نظریہ ہے جسے قانون اشتراکیت کا نام دیا گیا. توجہ ہے آپ کی؟ اس اشتراکیت کے قانون کے مطابق یہ بڑا شفاف قسم کا نظام ہے، بڑا جابرانہ قسم کا نظام ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کو اس کا حق آسانی سے نہیں دیتا. سو آسان طریقہ یہ ہے کہ اگلے کا گلا کاٹ دو اور اپنا حق چھین لو. توجہ ہے آپ کی؟ اگر تم چاہتے نہ چاہتے کسی چیز کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھو، وہ تمہارا ہو بھی نہ، لیکن تم نے اسے اپنا حق بنا لیا، تو آسان حل ہے کہ تم اگلے کا گلا کاٹ دو اور اپنا حق چھین لو. مشرق میں جو بادشاہتیں قائم کی گئی وہ اسی قانون پر قائم کی گئی. تو یہ بڑا شفاف قسم کا ظالمانہ نظام تھا جو اہل مشرق نے پیش کیا. یہ مسئلہ اشتراکیت ہے. اب یہ سوشیولوجی نے انسانی تخلیق سے متعلق 4 ہی قانون پیش کیے. توجہ ہے آپ کی؟ کوئی 5واں قانون نہیں ہے، کوئی 5واں قانون نہیں ہے. اور اب ان 4 قوانین کے مقابلے میں خدا نے اپنا قانون پیش کیا اور خدا نے انسانی تخلیق سے متعلق اپنا قانون پیش کیا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا فرماتا ہے کہ مبارک ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، مبارک ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا. بھئی کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے. تو قرآن کے مطابق انسان کا مقصد تخلیق اس کی آزمائش کرنا ہے، اس کا امتحان لینا ہے، اس کو بار بار اس کی نوک پرکھ کرنا ہے. توجہ ہے آپ کو؟ اس کی اچھی طرح سے اس کی آزمائش اور امتحان اس کا لینا ہے. یہی وجہ کہ خدائے پروردگار نے اسی قانون کو قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر پھر دہرایا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی. یعنی خدا فرماتا ہے ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے اس لیے پیدا کیا اور ملے جلے پانی سے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی آزمائش کر سکیں. توجہ ہے آپ کی؟ تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکیں. تو خدا نے دوسرے مقام پر پھر کہا کہ انسان کا مقصد تخلیق، اس کو بنانے کا مقصد اس کی آزمائش کرنا ہے، اس کا امتحان لینا ہے، اس کی نوک پرکھ کرنا ہے. تو 2 مقامات ہو گئے. اور اب تیسرے مقام پر خدا نے حتمی طور پر مہر لگا دی. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بھئی خدا یہی تو چاہتا ہے کہ تمہاری آزمائش کرے. توجہ ہے؟ خدا یہی تو چاہتا ہے کہ تمہاری آزمائش کرے، بھوک کے ذریعے، نعمتوں میں کمی کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے، خوف کے ذریعے. اور حبیب خدا جو صبر کر جائے اسے خوشخبری سنا دے. تو قرآن مجید نے 3 مقامات پر یہ بیان کیا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد نہ تو اواگون اور کرما کے تحت ہے، نہ گوتم بدھ کے ترک خواہشات کے تحت ہے، نہ ہی دنیا میں آنے کا مقصد
مغرب کے سرمایہ داران نظام کے تحت ہے، نہ ہی مشرق کے اشتراکیت کے نظام کے تحت ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد انسان کی آزمائش کرنا ہے۔ اسلام کے مطابق یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ دارالامتحان ہے، دارالآزمائش ہے۔ یہاں پر قدم قدم پر اس کو پرکھا جاتا ہے، یہاں پر قدم قدم پر اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اچھا مولا، یہ تو معلوم پڑ گیا کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اس کی آزمائش کرنا ہے۔ سو پھر پروردگار کوئی طریقہ تو ہوگا کہ جس طریقے سے ہم اس آزمائش کے سمندر کو پار کر جائیں۔ قبلہ توجہ ہے آپ کی؟ اس امتحان کے آگ کے دریا سے گزر جائیں، اس میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ بھئی کوئی طریقہ تو ہوگا نا؟ تو ہاں، قرآن نے 2 مقامات پر بیان کیا۔ پہلا مقام وبشر الصابرین، بھئی تمہیں چاہیے کہ اپنے رویے میں صبر اختیار کرو، صبر کی کیفیت کو پیدا کرو۔ بھئی وہ کیفیت ہے کہ جو ٹچ نہیں کی جا سکتی، لیکن جس کے پاس ہے وہ اسے محسوس کر سکتا ہے۔ یعنی نظر نہیں آ رہا لیکن آپ محسوس کر سکتے ہو۔ تو یہ وہ احساس ہے صبر، جس کو تم نے اپنے رویے میں پیدا کرنا ہے۔ جب تمہارا رویہ بن گیا تو پھر خدا نے پریکٹیکلی عملی طور پر دوسرا قانون بیان کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر اگر تم چاہتے ہو کہ امتحان میں سے پاس ہو جاؤ تو پھر بہتر ہے کہ آسن عمل اختیار کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ تم حسن عمل اختیار کرو، اخلاص والا عمل اختیار کرو، سوز و تاثیر والا عمل اختیار کرو۔ تو قرآن نے 2 چیزوں کو بیان کیا، ایک صبر اور ایک حسن عمل۔ یہی وہ دونوں چیزیں ہیں جن کو میں نے موضوع کی آیت میں بیان کیا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تم نیک عمل کرو اور تم صبر اختیار کرو۔ بھئی توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ دیکھیں، صبر کی بات تو پھر میں کبھی کروں گا، ابھی مجھے آسن عمل کی بات کرنی ہے۔ یہ تمہیدی کلمات ہیں، تھوڑے سے استوار ہونے دو، پھر میں آپ کے مزاج پر آ جاؤں گا۔ توجہ ہے؟ یہ علماء کرام کو ہدیہ کر رہا ہوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو گفتگو کو سمجھو۔ اور ہمیشہ کہا کہ کہاں گلی کے چوراہوں پر ہی گفتگو سنو گے، اب اگر موقع ملا ہے تو ذرا سنتے چلنا کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، آسن عمل اختیار کرو، آزمائش میں سے گزرنا ہے تو تم آسن عمل اختیار کرو۔ بھئی کون سا عمل؟ جس میں اخلاص ہے۔ توجہ ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ خدا نے یہاں پر ایکم احسن عملا کہا ہے، اکثر و عملہ نہیں کہا۔ توجہ ہے آپ کی؟ احسن و عملہ کہا ہے، اکثر و عملہ نہیں کہا۔ یعنی خدائے پروردگار کو تمہارے اعمال کی کثرت نہیں چاہیے، بے دل اعمال کی کثرت نہیں چاہیے۔ خدا فرماتے ہیں اکثر و عملہ نہیں، احسن و عملہ، عمل ایک ہو پر حسن والا ہو، عمل ایک ہو پر اخلاص والا ہو، عمل ایک ہو پر محبت والا ہو، عمل ایک ہو پر سوز و تاثیر والا ہو۔ خدائے پروردگار کو تمہاری ایسی عبادتیں نہیں چاہیے کہ جس میں تم نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے اور باتیں کسی سے کر رہے ہو۔ خدائے پروردگار کو تمہارے ایسے روزے نہیں چاہیے جو فقط فاقے کا نام ہے اور بھوک و پیاس کا نام ہے اور روزے کی حقیقی روح سے آ رہی ہے۔ خدائے پروردگار کو تمہارے ایسے سجدے نہیں چاہیے کہ جو بڑے رغبت کے ساتھ تم نماز تراویح میں پورا قرآن سننے کے لیے جاتے ہو، پر حال تمہارا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کھجلی یہاں کرتے ہو، کبھی یہاں کرتے ہو، اور کبھی تمہاری آنکھیں بند ہیں اور نیند کے غوطے آ رہے ہیں اور جمائیاں لے لے کے برا حال ہو رہا ہے، اور جب تکلیف بڑھتی ہے تو نماز میں اپنی ایڑیوں کو پٹکتے ہو۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو خدائے پروردگار کو تمہاری ایسی بے دل عبادتیں نہیں چاہیے، نہیں، وہ اکثر و عملہ نہیں، آسن و عملہ۔ یعنی خدا کے نزدیک ان ہزاروں بے دل سجدوں سے بہتر وہ ایک سجدہ ہے جس میں تمہارا ماتھا تو زمین پر ہو پر روح خدا کے ساتھ ہو۔ ہم بڑے دقیق مسائل کو بھی اس منبر سے بڑی آسانی سے پیش کر دیتے ہیں تاکہ سطح عمومی سے نیچے رہنے والے بھی ہماری گفتگو کو سمیٹ سکیں۔ وہ توجہ ہے؟ یعنی اکثر و عملہ نہیں، احسن و عملہ، عمل ایک ہو قبلہ حسن والا ہو، عمل ایک ہو اخلاص والا ہو، عمل ایک ہو محبت والا ہو، عمل ایک ہو اس خدا کی منتا کو جھجوڑ دینے والا ہو۔
توجہ ہے آپ کی؟ جو بندے کے لیے اس کی منتا اس کو جھجوڑ دینے والا، اس کی محبت کو جھجوڑ دے. اچھا توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے غور کیا؟ تو اخلاص جو ہے یہ خدا کو عمل میں پسند ہے. ٹھیک، اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمل کا اخلاص ہے کیا؟ ہائے اب تو لایا ہوں مجھے جہاں لانا تھا آپ کو. بھائی رکے رہو، آج کچھ کہہ کے جانا ہے مجھے یہاں سے. یہ اخلاص کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ عمل کا حسن کس چڑیا کا نام ہے؟ بھائی اس کے زائد ترکیبی کیا ہے؟ اس کا سورس آف اوریجن کیا ہے؟ یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ عمل کا اخلاص پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک بات ہوتا ہے نا قبلہ کہ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو خدا منہ پہ مارے گا. ٹھیک، لوٹا دے گا کہ مجھے تمہارے عمل کی ضرورت نہیں ہے، پاس رکھو. ٹھیک ہے، سو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کسی مقام پر یہ کہہ دے کہ عمل کے اندر اگر یہ چیز نہ ہو تو میں تمہارے منہ پہ ماروں گا. توجہ ہے آپ کی؟ تو خدا جس چیز کو عمل کے لیے اتنا ضروری قرار دے کہ اگر وہ عمل میں نہ ہو تو خدا تمہارے منہ پہ مارے گا، تو اسے ہم اپنی زبان میں عمل کا حسن کہیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ اسے اپنی زبان میں عمل کا اخلاص کریں گے. جس کو خدا عمل کے لیے اتنا ضروری کہہ دے کہ اگر یہ نہ ہو تو عمل تمہارے منہ پر، تو ہم اسے اپنی زبان میں عمل کا اخلاص کہیں گے. اب پورا قرآن کھنگال لیا، کہیں نہ ملا. سورہ حجرات پر آ کر نگاہیں ٹک گئیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. خدا فرماتا ہے اے ایمان لانے والو، نہیں، اے ایمان لا چکنے والو. توجہ ہے آپ کی؟ وہ کہ جو ایمان لے آئے بڑے ناز کرتے ہوئے اپنے ایمان پر، خبردار میرے نبی کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھانا. اے ادب نبی ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھانا. ایمان لانے والو، میرے نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا. بڑا ناز کرتے ہو اپنے ایمان پر، میرے نبی کے ادب کا خیال کرنا. نہ قدم آگے بڑھاؤ، نہ آواز کو بلند کرو. نیا اسلام تھا، نیا دین تھا. کچھ ہوں گے جو جوش کے اندر نبی سے قدم آگے بڑھا لیتے ہوں گے، یا کچھ ہوں گے جو آواز بلند کر لیتے ہوں گے. تو نبی نے کہا خبردار، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ادب نبی تمہارے ایمان کا حصہ ہے، خبردار ایسا نہ کرنا. پھر یہیں تک اکتفا نہیں کیا، فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے نبی سے ایسے بات نہ کرو جیسے اپنے جیسوں سے کرتے ہو. میرے نبی سے ایسے بات نہ کرو، سنتے ہو میری بات؟ میرے نبی سے ایسے بات نہ کرو جیسے اپنے جیسوں سے کرتے ہو. مطلب اگر تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتا. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ اپنے جیسوں سے بات کرتے ہو، مطلب اگر تمہارے جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتا، پر نہیں. وَأَيَّكُمْ مِثْلِي، وہ تم جیسا نہیں ہے، اس لیے ایسے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو. اور اتنا سمجھانے کے باوجود اگر تم نے خیال نہ کیا تو ان تحبط اعمالکم، یہ تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں، یہ رکھے ہوئے روزے، توجہ ہے آپ کی، اور یہ تمہاری عبادات، یہ زکاتیں، یہ تمہاری تبلیغیں، یہ تقریریں، یہ تمام تمہاری رونقیں، یہ سب کا سب تمہارے منہ پہ دے ماروں گا. اور وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی کانوں کان خبر تک نہ ہوگی، تمہیں شعور تک نہ ہوگا. تو میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ عمل کا اخلاص در حقیقت ادب مصطفیٰ ہے. یہ ادب مصطفیٰ سے پیدا ہوتا ہے. عمل کا حسن کہاں سے آتا ہے؟ ادب مصطفیٰ سے. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک نے اس پر مہر لگا دی. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. توجہ ہے آپ کی؟ علی نے یمن سے مال بھیجا میرے نبی کے پاس. سننے والی بات ہے، سن رکھی ہوگی، ذرا مجھ سے بھی سنتے چلے. حضور کے پاس مال کو بھیجا، حضور نے اس مال کو 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا. میرے نبی کی بڑی پیاری عادت تھی کہ بدری صحابہ کو دگنا حصہ دیتے تھے. اس کے مطابق آپ نے تقسیم کر دیا مال کو. بنو تمیم کا ایک لونڈا وہاں پر بیٹھا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ ایک شخص وہاں پر بیٹھا تھا. یہ بنو تمیم جانتے ہو نا کون ہے؟ یہ نجد کی شاخ ہے، بنو تمیم، جہاں سے فتنے کا سینگ برآمد ہونا ہے. بھئی آپ کی توجہ ہے؟ جس کا جدید نام ریاض بھی ہے. ریاض بھی بنیادی طور پر نجد ہی کا حصہ ہے. اب انہوں نے نام تبدیل کر لیا، پر شاید ان کا مقدر ایسے نہیں بدل سکتا. توجہ ہے آپ کی؟
یہ بنو تمیم، ذرا شجرہ پڑھ لے، جا کے تاریخ پڑھے. بنو تمیم یہ نجد کا قبیلہ ہے، نجد کی شاخ ہے. مزید بیان کروں، پچھلی سے پچھلی صدی میں جو محمد بن عبد الوہاب گزرا ہے، جس سے یہ وہابی نکلا ہے، وہاب سے، اس کی ذرا سوانے پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا شجرہ نسب بھی بنو تمیم سے ملتا ہے. اب سنیے گا میں کیا کہنے لگا. اس کا شجرہ نسب بھی، یعنی محمد بن عبد الوہاب بھی تمیمی ہے، تمیمی ہے. اب غور سے سنیے گا، جب میرے نبی نے 4 لوگوں میں مال کو تقسیم کیا تو وہ بڑا چڑا اور چڑ کر کہا کہ اے محمد عدل کیجئے. اب جب یہ سننا تھا کہ میرے نبی کی رگ ہاشمیت پھول گئی، جلال آتا تھا نا تو یہاں پر حضور کی رگ پھول جاتی تھی. حضور نے اس شخص کو کہا کہ اگر آمینہ کا لال عدل نہیں کر سکتا تو کس ماں کا جایا ہے جو عدل کرے؟ اگر میں عدل نہیں کرتا تو کون ہے جو پھر بولیے عدل کرے؟ جب اس نے یہ سنا تو چڑ کر اٹھا اور میرے نبی کی طرف پشت کی اور پشت کر کے جانے لگا. اب 2 روایتوں میں، ایک بن خالد بن ولید اور دوسرے میں عمر پاک، انہوں نے تلواریں نکال لی. کہا یا رسول اللہ حکم ہو تو اس کا سر قلم کر دیں. یعنی صحابہ سے برداشت نہیں تھا کہ میرے نبی کی طرف کوئی پشت کرے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ برداشت نہیں تھا. اب جب تلواریں نکالی تو میرے نبی نے روک دیا کہ خبردار بیٹھ جاؤ، تلواریں نیام کے اندر کر لو. اور پھر اصحاب سے مخاطب ہوئے کہ میں اس کی پشت سے ایک ایسی نسل نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی اولاد نہ ہوگی لیکن اس کی سوچ کے ایسے پیروکار ہوں گے کہ اے میرے صحابہ، جب وہ نمازیں پڑھیں گے نا تو تمہیں اپنی نمازیں ان کے آگے چھوٹی لگیں گی. جب وہ ذکر کریں گے تو تمہیں اپنے اذکار ان کے سامنے چھوٹے لگیں گے. جب وہ خشیت الہی سے گریہ کریں گے تو ان کے رونے کے آگے تمہیں اپنا رونا چھوٹا لگے گا. جب وہ تبلیغ کریں گے تو میرے صحابہ ان کے منہ سے پھول جھڑیں گے. لیکن حال یہ ہوگا کہ کلمہ ان کے حلق میں اٹکا ہوگا اور دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے. بھائی سب کچھ تو ہے، کیا نہیں ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عبادت ہے، سب کچھ ہے، پر ادب مصطفیٰ نہیں ہے. سو میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں عمل کا اخلاص کہتے ہیں، خدا اسے اپنی زبان میں حب نبی کی پیاس کہتا ہے. یعنی جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ابھی تو بہت دور تک مجھے لے کے جانا ہے اپنے صاحبان فکر کو، لیکن اپنی سوچ میرے ساتھ رکھے. اب تو لے آیا ہوں میں جو آپ کو اس مقام پر جس مقام تک لے کے آنا تھا. یعنی جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. سو جسے تم اپنی زبان میں عمل کا اخلاص کہتے ہو، خدا اسے اپنی زبان میں حب نبی کی پیاس کہتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو معلوم پڑ گیا کہ عمل کا اخلاص کہاں سے آتا ہے. اب ذرا سنیے گا، یہی وجہ ہے کہ خدا پروردگار نے جب جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، بھئی کدھر چلے ہیں یہ؟ ان کو بٹھائیے نیچے. توجہ ہے آپ کی؟ اب ذرا رک رہو. اتنی دیر ہم نے آپ کو بیٹھ کر دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اور کوشش کی ہے سمجھنے کی. اب آپ بھی کوشش کریں ہمیں سمجھنے کی. ہم نے آپ کے سکوت کو سمجھا ہے، اب آپ بھی ذرا کوشش کریں ہمیں سمجھنے کی. اب رکے رہیے. جد الانبیاء کون ہیں؟ بولیے نا، ابراہیم علیہ السلام. اچھا، جب خدا پروردگار نے اپنے اس معزز و مکرم اور اشرف نبی کو، رسول کو، جب اس دارالامتحان سے گزارا، اس آزمائش کی بٹی سے گزارا، تو خدا نے ابراہیم کی جان، مال، اولاد، ہر طرح کی آزمائش لی، ہر طرح سے ان کو پرکھا، نوک پر رکھی. یعنی آتش نمرود میں کودا تو جان کی قربانی پر پورا اترے. روکے رہو، یہ بڑی خوبصورت منزل ہے جو بیان کرنی ہے. اساس امامت پر گفتگو ہے. امامت، اساس امامت. اچھا، جان کی قربانی پوری ہو گئی، بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی، اولاد کی قربانی پوری ہو گئی. بیاب ہو گیا، زمین پر آباد ہوئے، سارا مال اسباب چھوڑ کر آئے تھے، سو مال کی قربانی بھی
پوری کی. تو جب خدا نے ابراہیم کو جان مال اولاد تمام آزمائشوں میں آزما لیا اور ثابت قدم پایا, اب خدا نے ابراہیم کو ایک ایسا انعام عطا کیا جو آج سے پہلے نہ کبھی کسی نبی کو ملا نہ رسول کو ملا. یعنی نبوت مل چکی, رسالت مل چکی. اب کئی دہائیاں گزرنے کے بعد خدا ابراہیم کو ایک ایسا انعام دے رہا ہے جسے پا کر وہ بہت پرمسرت ہوئے, بہت خوش ہوئے. وہ انعام بہت اشرف ہے, بہت بلند انعام ہے. وہ ہے کیا ابھی نہیں بتاؤں گا, ذرا تمہید تو باندھ لوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ذرا تمہید باندھ لوں میں. بھائی قبلہ صاحبزادہ صاحب اور صوفیان باصفا, دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام اس دارالامتحان سے گزر رہے تھے, آزمائشوں میں گزر رہے تھے, تو ابراہیم نے بے شمار مقامات پر اپنے اللہ کے حضور کئی دعائیں کی ہیں, بے شمار دعائیں کی ہیں. قرآن مجید نے مختلف مقامات پر دعاؤں کو محفوظ کیا ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمام دعائیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں, لیکن موضوع کے اعتبار سے چند دعائیں میں ہدیہ کر رہا ہوں. ذرا دیکھیے تو صحیح کس تیور سے دعا کرتے ہیں. اب ذرا گنتے جائیے گا دعاؤں کو, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے جوابات آپ سے لینے ہیں. پہلی دعا جو کعبے کے پاس کھڑے ہو کے کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یعنی ابراہیم دعا کرتے ہیں, اے میرے رب تو نے آخری رسول کو تو بھیجنا ہی ہے, کیا ہی اچھا ہو میری نسل میں بھیج دے, کیا ہی اچھا ہو میری نسل میں بھیج دے. بھئی توجہ ہے آپ کی؟ اچھا وہ رسول کیا کرے گا؟ وہ ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا, ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ ہمارا تزکیہ نفس کرے گا, ہمارے نفس کو پاک کرے گا. تو پہلی دعا ہو گئی, بولیے نا, یہ سورہ بقرہ کی پہلی دعا ہو گئی. اچھا اس کو ذہن میں رکھیے گا. دوسری دعا یہ سورہ ابراہیم کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے میرے اللہ میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھی. یہ رکے رہو بیٹا, بیٹھ جائیے 2 منٹ کے لیے, بیٹھ جائیے, تشریف رکھیے. میں نے کیا دعا پڑھی؟ یہ میرا بیٹا جو دائیں بائیں اٹھ کے ہو رہا ہے, میری گفتگو کو سمجھ رہا ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, آپ بھی سمجھ رہے ہیں. اے اللہ میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھی. کتنی دعائیں ہوئیں؟ 2 دعائیں. تیسری دعا وہ بھی ابراہیم سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي عَلَيْهِمْ. اے میرے اللہ میری اولاد کی محبت کو تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. توجہ ہے آپ کی؟ میری آل کی محبت کو فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي عَلَيْهِمْ, میری محبت کو, میری آل کی محبت کو تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. کتنی دعائیں ہوئیں؟ 3. اور وہ چوتھی دعا جو معروف دعا کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے ہوئے کی تھی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. یہاں تک روک رہا ہوں. یہ ہے چوتھی دعا, ربنا وجعلنا مسلمین لک, کہ اے میرے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا ابراہیم اسماعیل کو تو اسلام پر قائم رکھی. بے کیا ہوا؟ ہم دونوں باپ بیٹا کو اسلام پر قائم رکھی. کتنی دعائیں ہوئیں؟ بولیے نا, 4 ہو گئیں. میں پوچھنا اس کے بعد آپ سے ان دعاؤں کو. اچھا 5ویں دعا اس کے فوراً بعد وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور اے اللہ ہماری ذریت میں تو ایک امت کو ہمیشہ اسلام پر قائم رکھی. ہماری ذریت میں ایک نسل کو, ایک امت کو, ایک شاخ کو ہمیشہ اسلام پر قائم رکھی. چوتھی دعا کیا؟ باپ بیٹا کو اسلام پر قائم رکھی. 5ویں ہماری ذریت میں ایک امت کو ہمیشہ اسلام پر قائم رکھی. دعائیں کتنی ہوئیں؟ 5. سن لیا میرے دوستو آپ نے بھی؟ اب سننا, اگر یہ نہ سنا تو میری تقریر میں کچھ نہ سنا تم نے. اتنا معزز جد الانبیاء درود ابراہیمی کا مخاطب اول جس پر ہمیشہ کے لیے درود پڑھا جاتا ہے وہ دعائیں کر رہا ہے. میرے نبی کی جد ہے وہ, توجہ ہے آپ کی, اور دعا کر رہا ہے. بیٹھ جائیے بیٹا. اور دعا کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, اور معصوم دعائیں اللہ کے رستے پر دعا کر رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو خدائے پروردگار دعاؤں کو رد تو نہیں کرے گا. اگر کرنا ہوتا تو اس طرح سے ذکر کیوں کرتا ہے نا؟ تو اس کا مطلب دعائیں قبول ہوئیں, اور یقیناً ہوئیں.
اب قبلہ صاحبزادہ صاحب دعائیں قبول ہوئی ہیں تو قرآن میں کہیں نہ کہیں ذکر تو ہوگا بھائی. اگر دعائیں یہ پانچوں کی پانچوں قبول ہو گئی ہیں تو خدا نے کہیں نہ کہیں قرآن میں ذکر تو کیا ہوگا. ذرا دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان پانچوں دعاؤں کو کہاں کہاں جا کے قبول کیا. وہ قادر مطلق ہے, کچھ دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے, کچھ کو مؤخر کرتا ہے. توجہ ہے. پہلی دعا کیا تھی؟ بولیے. پہلی دعا کیا تھی؟ کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, کہ اے اللہ ایسے رسول کو بھیج, آخری رسول کو میری نسل میں بھیج جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے, تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے. جاؤ جا کے دیکھنا سورہ جمعہ. میرے اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول فرما لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسے رسول کو بھیجا جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی. ابراہیم کی پہلی دعا قبول ہو گئی. قبول ہو گئی نا؟ سب بولو قبول ہو گئی. یہ قرآن نے کہا کہ ابراہیم کی پہلی دعا قبول ہوگی. آخری رسول آ گیا, ہو گئی قبلہ. آپ دعائیں یاد نہیں رکھتے ہیں, ذرا دعائیں یاد رکھیں جو میں پیش کر رہا ہوں. دوسری دعا کیا تھی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ, ہائے میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھی. خدا نے کہا ابراہیم بڑی چھوٹی دعا کی ہے, صرف